دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ٹکراؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں کہ جو پس پردہ ڈائیلاگ چل رہے تھے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے، جس کو بہت سے لوگ ڈینائی کرتے تھے، اس کا عمران خان نے بھی اعتراف کر لیا، آج اسٹیبلشمنٹ نے بھی اعتراف کر لیا کہ ڈائیلاگ چل رہے تھے اور وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ اور جب نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے تو پھر ہمیں اس کا ایک ریفلیکشن عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اور پھر آج جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ نظر آئی ہے۔ بہتر ہوتا کہ پاکستان کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ مل کے معاملات کو ریزالو کر لیتے اور بات اس حد تک نہ آتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پاکستان کھڑا ہے۔ دوسری بات میرے لیے جو پریشانی کی باعث ہے، اگر سائفر کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے یہ 3 اجلاس کیوں ہوئے تھے؟ اور یہ چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے تو چلو ایک سازشی بیانیہ بنا لیا۔ شہباز شریف صاحب کی صدارت میں جس وقت یہ سائفر کا پر اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس اجلاس کی پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ آپ کو امریکہ کے ساتھ احتجاجی ایک مراسلہ لکھنا پڑا؟ پھر کیا ضرورت تھی اس بات کی یہ کہنا کہ جی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ یہ کہنا پڑا کہ جی سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلت ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ چیز اب ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اس لیے یہ چیزوں کو اس طرح سے اگر ہم پولیٹیکلی ڈیل کریں گے تو پھر بہت سے سوالات تو جنم لیں گے، لوگ سوال تو کریں گے، کیونکہ اس کا ایک نیریٹو تو ری بلڈ ہوا ہے نا پاکستان کے اندر، اچھا یا برا، تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے۔ لیکن جو اچھی بات ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک پالیسی ہوگی کہ فوج آئندہ پالیٹکس کے اندر انگیج نہیں ہوگی، لیکن اس کا بھی کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا۔ دیکھیے، ملک اس وقت جس کرائسس کے اندر ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، ایک ریاستی کرائسس ہے۔ آج آپ نے اس کی ریفلیکشن دیکھ لی ہے اس کانفرنس کے نتیجے کے اندر، ایک ریاستی اسٹیٹ کرائسس ہے، اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کچھ پہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، اس کا وے آؤٹ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ یہ الیکشن نہ کروائیں اور اسی طریقے سے یہ کرائسس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا رہے گا ایک دوسرے کو۔ اب اس میں ایک جو سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے جوابی پریس کانفرنس کر کے کوئی ریئیکشنری ماحول نہیں پیدا کیا اور بڑے تحمل کے ساتھ اس چیز کو ڈائجسٹ کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ریفلیکشن کیا نکل کے آتا ہے، اس کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے، اس کو کس طریقے سے آگے لایا جاتا ہے، یہ نان وائلنٹ ہوتا ہے، پیسفلی ہوتا ہے، ڈیموکریٹیکلی ہوتا ہے، یا اس کے نتیجے میں کوئی ایک نیا بحران جنم لیتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے آگے کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ ریوزٹ ہوگا، وہ طے ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔